آپ نے جیسے کہا کہ 3-4 دہائیوں سے یہ لوگ ہیں، بیچ میں خان صاحب آئے. جماعت اسلامی جہاں بھی ظاہر ہے اٹس اے فیکٹ ناٹ کہ وہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں تو جماعت، آپ نے کہا کہ آپ ایک گاؤں سے اٹھ کے آئے اور ماشاء اللہ آپ ابھی امیر ہیں. اس پوری چیز کو اگر ہم دیکھیں، اور مودودی صاحب اور جتنا بڑا سیاستدان ہے وہ شاید جماعت اسلامی کے اسکول سے 80s 90s میں آیا ہے، بٹ اس کی کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی ابھی تک اس طرح پالیٹکس کو کانکر نہیں کر سکی؟ مجلس عمل میں ہم نے دیکھا کہ ایک بنیادی رول آپ لوگوں کا تھا، بٹ آپ لوگوں کے ہم جلسے دیکھیں تو میسو، پرابلی نون لیگ سے بھی بڑے جلسے ہیں، PPP سے بھی بڑے جلسے ہیں. اب اس کی 2 وجوہات نظر آتی ہیں، یا تو میچ پہلے سے فکس ہوتا ہے، ورنہ اگر اتنے نمبرز آپ کے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، مطلب مین پاور آپ لوگوں کی جتنی ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک کسی بھی اس طرح پارٹی کی ہوگی انلیس انٹل اور جو مذہبی جماعتیں ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی آپ کو جنونلی کیا لگتا ہے کہ کہاں مار کھا رہی ہے، یا کہاں تھوڑا سا لیگ ہے کہ وہ مین سٹریم پالیٹکس میں یا وفاق میں کبھی اس طرح نہیں آ سکی؟ دیکھیے، جس طرح آپ کا کسان محنت کرتا ہے اور زمین کے پیداوار میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے، آپ کا مزدور محنت کرتا ہے اور کارخانے کے منافع میں اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح یہ پوری قوم ووٹ استعمال کرتا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم کیوں کری جا رہے ہیں؟ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ 2 وجوہات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری سیاست یرغمال ہے، ہمارا پولنگ سٹیشن یرغمال ہے. اور کس سے یرغمال ہے؟ یہ ان جاگیرداروں نے، ظالم جاگیردار. میں جاگیر کے خلاف نہیں ہوں، میں ظالم جاگیردار کی بات کرتا ہوں، میں کرب سرمایہ دار کی بات کرتا ہوں. تو یہ ایک کلاس ہے. اس کے ساتھ گزشتہ 76 سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کا ایک اتحاد ہے کہ ہم نے مل کر اس ملک کو کانا ہے، ہم نے مل کر کسی اور آدمی کو یہاں نہیں آنے دینا ہے. یہ وہ بنیادی لوگ ہیں کہ جب انگریز چلا گیا تو یہ قابض ہو گئے اور یہ جاگیردار تھا. پھر انہوں نے بینکوں سے قرض لیے، یہ صنعت کار بن گیا. پھر انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائی تو یہ بیوروکریٹ بن گئے. پھر ان کو پتہ چلا کہ نہیں، اس پہ بھی بس نہیں کرنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لینا ہے، اس کو بھی ساتھ لیا. پھر انہوں نے میڈیا ہاؤسز وہ بھی اپنے بنائے. تو اس لیے آپ دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، پیچھے دیکھیں، آگے دیکھیں، آج کے ماحول میں، آج کے دن میں آپ کو یہی چہرہ نظر آئے گا. اب میں 20 گھنٹے محنت کرتا ہوں، دن کو جلسے کرتا ہوں، رات کو میں سفر کرتا ہوں. اس کے باوجود بھی میں نے جب ایک اخبار کے دوست سے پوچھا کہ جلسہ تو ہمارا بڑا تھا کل، لیکن تصویر آپ نے نہیں دی. انہوں نے کہا ہم کیا کرے، وہ پورا صفحہ اور دوسرا صفحہ وہ پیپل پارٹی نے لیا تھا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. اگلے دن پھر میرا جلسہ تھا، پھر میں نے گلہ کیا. انہوں نے کہا ہم کیا کرے، پورا اخبار وہ مسلم لیگ نے لیا تھا. میں نے جیو کے مالک محترم میر شکیل صاحب کو بلایا تھا. میں نے کہا کہ یار آپ سچ اور جھوٹ میں اور مطلب ٹھیک اور غلط میں کوئی فرق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہ مسکرائے. انہوں نے کہا کہ ایک دکاندار یہ نہیں دیکھتا ہے کہ خریدار کون ہے، وہ یہی دیکھتا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی چیز خرید رہا ہے. تو اگر آپ بھی میرا ٹائم خریدے تو ہم آپ کو بھی اسی طرح کوریج دیں گے. تو اس ماحول میں ایک عام پاکستانی کے لیے ایوان میں پہنچنا، سینیٹر بننا، صوبائی اسمبلی کا ممبر بننا، یہ تقریباً ناممکن ہے. یہ تو سلام ہے جماعت اسلامی کو کہ جنہوں نے گزشتہ طویل عرصے سے ان جاگیرداروں کا بغیر وسائل کا مقابلہ کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک دن آئے گا، عوام ایک ریئلٹی ہے. افغانستان پر روس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن عوام ایک طرف چلے گئے اور ناکام ہو گئے. پھر نیٹو فوج نے لشکر کشی کی، ڈالرز کا ایک سیلاب آیا لیکن عوام ایک دوسرے طرف کھڑے تھے، ناکام ہو گئے. میں نے دیکھا ایران میں ایک انقلاب آیا 1978 میں، 79 میں. تو وہاں تو ہزاروں سالوں کی پرانی ایک شہنشاہیت تھی، اس کا ایک زبردست تنظیم ساواک، اس کے پشت پر ایک مضبوط فوج تھی. اور شہنشاہ ایران اس پوری ریجن میں یعنی امریکی کا ایک پولیس مین تھا امریکہ کا، لیکن عوام نے ان کو شکست دی. میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ کو گلا ہے، جو مجھے گلا ہے، عوام اب جس طرح بیدار ہو رہے ہیں، انگڑیاں وہ ان کا شعور بیدار ہو رہی ہے
اور آپ کی میڈیا نے جس طرح ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، سوشل میڈیا نے جس طرح ان لوگوں کے ہر حرکت کو دنیا تک پہنچایا ہے، یہ ایک انقلاب کا ذریعہ بن رہا ہے۔